کو پتا ہے جب ابرہہ بادشاہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے آیا تھا کئی 100 ہاتھیوں کو لے کر کے، اس نے مکہ میں سب سے پہلے بڑے بڑے لوگوں کا مال لوٹ لیا اور کئی لوگوں کو قید کیا۔ اس میں حضرت عبد المطلب جو رسول اللہ کے دادا ہیں ان کے 100 اونٹ اس نے قبضہ کر لیے تھے۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے، اس وقت متولی تھے، خدمت پر آپ ہی مامور تھے۔ تو خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا ابرہہ بادشاہ یمن سے کئی ہاتھیاں لے کر۔ حضرت عبد المطلب گئے بات کرنے کے لیے کہ میں بات کرتا ہوں، تو ابرہہ نے ان کو اجازت دی آنے کے لیے اپنے دربار میں آئے۔ پوچھا اس نے کہ کیا معاملہ لے کر آئے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے کہا میرے جو 100 اونٹ تم نے ہتھیائے ہیں وہ واپس کر دو، مجھے میرے اونٹ دے دو۔ وہ ہنسنے لگا کہ تجھ کو کس نے خانہ کعبہ کا متولی بنایا؟ تجھے پتہ نہیں میں یہاں کیوں آیا؟ میں آیا ہوں خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے اور تم بات کر رہے ہو اپنے اونٹوں کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم میرے سے بات کرتا کہ کعبے کو مت ڈھاؤ، کعبے کو مت برباد کرو۔ حضرت عبد المطلب نے مسکرا کر یہی جواب دیا تھا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس سے سوال کرنے آیا، کعبے کا جو مالک ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کریم وہ حفاظت فرمائے گا، ہم تو اس کی خدمت پر مامور ہیں۔ عزیزان گرامی، یہی نظریہ مسجدوں کی دیکھ بھال کرنے والی انتظامیہ کے ذہن میں رہے کہ ہم مسجد کے مالک نہیں، مسجد کے خادم ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور دوسری بات جو میں کہنے جا رہا تھا وہ یہ کہ جتنا اس کی عمارت کو چمکایا اس سے کئی زیادہ چمکانے کی جس چیز کو ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ میں ایک لفظ آپ سے پوچھا کہ مسجد کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ یہاں اگر آپ کے سامنے کوئی غلاظت لا کر کے ڈال دے، برداشت کریں گے آپ؟ کوئی مسجد کے فرش پر تھوک دے، اپنا رینٹ نکال کر ڈال دے، باہر کی غلاظت لا کر ڈال دے، آپ برداشت کریں گے؟ ذہن میں موجود ہے اللہ کا گھر ہے، پاک ہی ہونا چاہیے، ایک نجاست کا تنکا بھی ہم برداشت نہیں کرتے۔ کیوں؟ اللہ کا گھر ہے۔ جبکہ فرمایا گیا حدیث میں قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ جب مسجدوں کی فرشیاں صاف رکھتے ہو اس سے کئی زیادہ اپنے دل کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ جتنا اس کو چمکایا اس سے زیادہ اپنے دل کو چمکاؤ، جتنا اس کو صاف کیا ہے، زینت دیا ہے، اتنا ہی اپنے دل کو زینت دو۔ مولانا روم سچ فرماتے ہیں، کعبہ بنائے خلیل اطہر است و دل گزرگاہ رب جلیل است۔ خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت کا نام ہے، لیکن دل رب ذوالجلال کی گزرگاہ کا نام ہے۔ یہاں رب ذوالجلال تمہارے قلب کی طرف نظر فرماتا ہے، اس لیے اس کو پاک رکھنا چاہیے۔ ہم مسجدوں میں غلاظت برداشت نہیں کرتے تو پھر اپنے دل میں گناہوں کی لذت کے خیالات، کبھی وسوسوں کے انبار، کئی خواہشات کی بہت ساری بھیڑ، دل میں کیا کیا جمع کر رکھا۔ جبکہ مومن کے متعلق کہا گیا وہ اللہ کا عرش ہے، اس اللہ کے عرش کو کیا اسے ناپاک رکھا جا سکتا ہے؟ اس دل کی جتنی صفائی اور پاکی ہوگی اس قدر تم مقامات کو بھی پاتے جاؤ گے۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے یہ دل پاک ہے یا نہیں؟ اس کی سمپل سی مثال ہے، مسجد میں وضو کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ نل لگے ہوئے ہیں وضو کے، ظاہر سی بات ہے اس کی ٹنکی تو کہیں لگی ہوگی، پانی کہیں جمع ہوتا ہوگا، وہیں سے تو نلوں میں آتا ہے۔ 10-12 نل لگائے ہوں گے وضو کے لیے، نل کھولو کون سا پانی آتا ہے؟ جو ٹنکی میں ہوگا وہی آئے گا۔ اگر ٹنکی میں پاک صاف پانی رکھا ہوا ہے تو جو بھی نل کھولو پاک صاف پانی آئے گا، اور ٹنکی میں اگر نجس پانی ہے، میلا پانی ہے، تو کسی بھی نل کو کھولو میلا پانی نکلے گا۔ یہ مثال اس لیے میں دے رہا ہوں، اپنے دل کی ٹنکی کو سمجھ لو۔ اگر ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک یہ سب اعضاء نل ہیں، یہ سب صحیح کام کر رہے ہیں تو سمجھ لو کہ دل کے اندر سب پاکی صفائی ہے۔ اور اگر بے حیائیاں ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ دل کی ٹنکی میں نجاست بھری ہوئی ہے۔ آنکھیں خطا کرتی ہیں، زبان غلاظت بکتی ہے، ہاتھ گناہ کرتے ہیں، پیر گناہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ اعضاء کا کنیکشن دل سے ہے۔ اگر دل ناپاک ہے تو ہر عضو ناپاکی کرے گا، ہر عضو ناپاکی کرے گا۔
اسی لیے حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ میرے آقا فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو سارے اعضاء، جسم کے سارے پارٹس صحیح ہو جائیں گے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارے اعضاء بگڑ جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہ دل ہے، وہ تمہارا دل ہے۔ اسی لیے لقمان حکیم کے لیے حکم ہوا تھا، ایک بادشاہ نے کہا ایک بکری ذبح کرو، اس میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ لے آؤ۔ آپ نے ذبح کیا اور دل لے جا کر بادشاہ کے پاس رکھا، کہا پورے جسم میں سب سے اچھی چیز یہ ہے۔ بادشاہ نے دوسرے دن ایک بکری دی اور کہا سب سے بری چیز نکال کر لاؤ۔ دوسرے دن ذبح کیا اور پھر دل لے جا کر کے ہی بادشاہ کے سامنے رکھا، کہا یہی سب سے بری چیز ہے۔ اگر صحیح ہو گئی تو سب سے اچھی چیز جسم میں دل ہے، اور اگر بگڑ گیا تو سب سے بری چیز دل ہے۔ میں آج اس بات کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جتنا مسجدوں کی صفائی پر خیال رکھنا ضروری ہے، اتنا اپنے دل کی صفائی پر بھی ضروری ہے۔ اگر اس کو آپ نے ناپاک ہی رکھا اور ایسی آوارہ رکھا تو 1000 سجدے کرنے کے بعد بھی تمہارا دل ناپاک ہی رہ جائے گا۔ مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ بعض حضرات بہت ساری چیزیں صاف کرتے، ایک گاؤں میں کنویں میں کتا گر گیا تھا، اور مولانا صاحب سے آ کر انہوں نے مسئلہ پوچھا کیا کیا جائے۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ چوہا گرے تو اتنے ڈول پانی نکالو، بلی گری تو اتنے ڈول، کتا گرے تو پورا پانی نکال دو، کنویں کا پورا پانی نکال دو، نجس ہو گیا ہے۔ گئے گاؤں والے، پورا پانی نکال دیا۔ چند دنوں کے بعد پھر پانی بھرتا ہے کنویں میں، پھر بھر گیا تو اس میں کتے کے بال وال سب نظر آنے لگے۔ مولانا صاحب نے، مفتی صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، ابھی بھی تو ایسی چیز بدبو آ رہی ہے۔ کہا کہ حضرت ہم نے پانی تو پورا نکالا، کتا ابھی اس کے اندر ہی ہے۔ آپ نے کب کہا ہم کو کہ کتا بھی نکالو؟ تو انہوں نے کہا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے نجاست بھری تھی پہلے وہ چیز نکالتے، بعد میں پانی نکالتے۔ بات ایسی ہے کہ ہم اپنے اعضاء کو سنوارنے میں تو لگے ہیں، تم اپنے ہاتھ پیر آنکھ اور ناک اور زبان کو سنوار تو لیتے ہو، لیکن دلوں کے اندر جو نجاست کا کتا مرا ہوا ہے، اس کتے کو جب تک نکالا نہ جائے گا بدبو ہمارے اعضاء سے آتی رہے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، سب سے پہلے اپنے دلوں کی صفائی۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، اللہ کریم جب موقع دے میں اس مسجد کی جھاڑو بھی لگانے پر فخر محسوس کروں، اسی نہیں کسی بھی مسجد کی۔ اللہ کریم اس سے مقامات بلند عطا فرماتا ہے۔ آپ آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد، کوئی یہاں پر خادم کہاں ہے، امام کہاں ہے، مؤذن کہاں ہے، ان کو چلاتے مت بیٹھو۔ اگر کچرا دکھا تو سب سے پہلے بڑھ کر کے اٹھاؤ اور خود صاف کرو، اس حصے میں تم بھی شامل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ یہاں آ کر کے فلاں کہاں ہے، تنخواہ کیوں لیتا ہے، یہ صفائی کیوں نہیں رکھتا۔ تم آرڈر دینے والے نہیں ہو، وہ اللہ کریم کے گھر کی عبادت اور خدمت میں لگا ہوا ہے۔ مصر کے ایک بڑے بزرگ شیخ متولی شعراوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اور عرفات کے میدان میں ان کو خصوصی خطاب کے لیے لایا گیا تھا۔ پورے عرب کے سب سے بڑے عالم دین، اللہ کے ولی، جن کے متعلق میں آپ کو بتاؤں، وہ اتنے بڑے مفسر کہ ہزاروں علماء ان کے شاگرد ہیں۔ ان کا ڈرائیور، وہ خود کہتا ہے کہ روزانہ رات کے 12 بجے کار لے کر اپنے گھر سے نکلتے، میں ہوتا ساتھ میں حضرت ہوتے، تقریباً 70 سال کی عمر ہے، اور مسجد چلے جاتے، مسجد سیدہ نفیسہ، مسجد امام حسین، کئی مسجدیں ان کی خاص تھی، رات کو جاتے اور ڈرائیور سے کہتے دروازہ کھلوا کر اندر چلے جاتے، یہ باہر ویٹ کرتا رہتا، گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد آتے۔ ظاہر سی بات، اللہ والے نماز پڑھ رہے ہوں گے، تہجد یا عبادت میں مصروف۔ برسوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میرے عزیزوں، ان کے انتقال کے بعد یہ پتہ چلا، مسجد کے ایک خادم نے، جو مسجد ہے سیدہ نفیسہ میں یا کوئی ایک مسجد میں، خادم نے ڈرائیور سے ملاقات کی اور کہا کتنا اچھا وہ زمانہ تھا جب وہ آتے تھے حضرت نماز کے لیے۔ یہ ڈرائیور کہنے لگا کہ میں 2 گھنٹے باہر انتظار کرتا تھا، حضرت کا وصال ہو گیا۔ کیسی عبادت کرتے تھے مسجد میں جا کر، تم تو اندر رہتے تھے، تم خادم ہو، کبھی دیکھا میرے حضرت کو؟
وہ خادم رونے لگا اور کہا ڈرائیور سے، وہ راز تھا میں بتا نہیں سکتا، لیکن اب ان کا انتقال ہوا، میں بتاتا ہوں۔ حضور تشریف لاتے رات کے 12 بجے، وہ عبادت کرنے کے لیے نہیں بلکہ سیدھے طہارت خانوں میں جاتے اور اپنے ہاتھوں سے سارے طہارت خانے دھوتے تھے، وضو خانے کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے سارے استنجا خانے صاف کرتے۔ کس عالم دین کی بات کر رہا ہوں جس کے ہزاروں شاگرد ہیں، پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ اللہ کریم کے ایسے بزرگ ولی اپنے ہاتھ سے رات کے وقت پوری مسجد کے طہارت خانے صاف کرتے، اور پھر ایک دن میری نظر پڑی تو انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیے اور کہا زندگی بھر کسی کو بتانا مت، میں یہ صفائی اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے میرے رحمان پر یقین ہے، اس کے گھر کو میں اپنے ہاتھ سے صاف کروں گا، میرے دل کو وہ صاف کرے گا، میرے دل کو وہ پاک کرے گا۔ اور اللہ نے ایسا پاک کیا کہ جب وہ بزرگ شیخ متولی شعراوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا، میں آپ کو بتاؤں ہمارے اساتذہ موجود تھے جنہوں نے کہا سرانے کے پاس کئی علماء کھڑے تھے، وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اچانک آپ نے کہا کہ ہٹ جاؤ تم سب یہاں سے، سرانے کے پاس سے ہٹ جاؤ، وقت کے بڑے بڑے لوگ کھڑے تھے۔ اس کے بعد اچانک انگلی اٹھائی، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ کلمہ طیبہ اسے نہیں پڑھتے، اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کلمہ یہی ہے، پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ لیکن آپ نے آخری وقت میں انگلی اٹھائی اور یوں کلمہ پڑھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اس وقت بندہ کہتا ہے جب رسول اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہو، جب اپنے سامنے دیکھ رہا ہو تب یہ کہہ سکتا ہے انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ان کا وصال ہوا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی موت کسی کی نہیں دیکھی جو انگلی اٹھا کر خود رسول اللہ کو دیکھ رہا ہو اور دنیا سے جا رہا ہو۔